الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام پیغمبر زمان، پیغمبر اعظم خطیب الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر رات میں نے مغرب کی نماز الہ آباد سے آتے ہوئے راستے میں پڑھی ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تو جب ابھی جماعت کھڑی نہیں ہوئی تھی تو ایک دوست نے کہا کہ آپ نے اگر خطاب کیا تو اردو میں بیان کریں۔ تو جب سلام پھرا تو ایک دوسرے کے ساتھ دوست احباب باتیں کرنے لگے کہ تبانی صاحب آئے ہوئے ہیں، تبانی صاحب آئے ہوئے ہیں۔ مجھے کچھ ساتھی کہنے لگے کہ آپ درس دیں، تو چونکہ ٹائم اتنا نہیں تھا تو میں نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی توفیق سے اس دوست کی ڈیمانڈ کو پورا کیا۔ اردو میں نے اردو زبان میں چند باتیں وہاں گوش گزار کی۔ تو میں جب صبح جماعت کروانے کے لیے مصلی پر کھڑا ہونے لگا تو وہ رات کا بیان جو تھا وہ بار بار میرے دل سے میری زبان پر بار بار آ رہا تھا۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج آپ حضرات کے سامنے بھی ہماری جو مادری زبان اردو ہے، قومی زبان اردو ہے، اس زبان کے تحت آپ کے ساتھ ہم کلام ہوں۔ برادران اسلام، دین اسلام ایک مکمل یافتہ حیات ہے، ضابطہ حیات ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام کی نعمت دی ہے یہ مکمل ضابطہ حیات ہے۔ زندگی دنیا میں کیسے گزارنی ہے، لین دین کے معاملات کیسے کرنے ہیں، خرید و فروخت تجارت کیسے کرنی ہے، عزیز و اقارب سے کیسے برتاؤ کرنا ہے، ہمساؤں کے حقوق کیا ہیں، ان کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا ہے، بیٹیوں کے کیا حقوق ہیں، بیٹوں کے کیا حقوق ہیں، والدین کے کیا حقوق ہیں۔ یہ تمام جتنی انسان کی زندگی ہے اس دنیا فانی کی، اس کے لیے دین اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں، افسوس سے کہنا پڑتا ہے، ملک پاکستان کو بنے ہوئے آج تقریباً 73 سال ہو چکے ہیں۔ کچھ لوگ آج بھی سیکولرازم
آج بھی ہندوؤں کی تہذیب، سکھوں کی تہذیب، انگریزوں کی تہذیب، ان کی ثقافت پر عمل کیا جا رہا ہے۔ جب یہ ملک پاکستان کو عمل میں لایا گیا تھا، اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ تعالیٰ نے قرارداد پاکستان جب پیش کی تو اس میں یہ بات کی گئی، ہم مسلمان ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک الگ ہو، اور یہ جو ملک پاکستان ہے جو ہم بنانا چاہ رہے ہیں، اس کا معنی ہے لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ پر کمپرومائز ہو سکتا ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ، اس کے علاوہ دوسروں کے ساتھ کمپرومائز نہیں ہو سکتا، ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ پاکستان بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہماری عدلیہ آزاد ہو، ہماری فوج فوج پاکستان یہ آزاد ہو، ہماری پولیس آزاد ہو، ہماری سیاست آزاد ہو، ہماری معیشت آزاد ہو، ہم آزاد ہوں، ہماری اولادیں آزاد ہوں، ہماری تعلیم آزاد ہو، ہماری معیشت آزاد ہو۔ پاکستان بنانے کا یہ مقصد تھا۔ اگر ہم نے آج بھی انگریز کی غلامی میں رہنا تھا تو پھر 20 لاکھ قربانیاں جو دی گئی ہیں، جو 20 لاکھ قربانیاں دی گئی ہیں، وہ تو پھر رہ گئی۔ چاہیے یہ تھا کہ اس ملک پاکستان میں دین اسلام کا نفاذ ہوتا، اور پھر افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ علماء کرام کے پرچے، علماء کرام کو اسمبلیوں میں، ایوانوں میں نشانہ بنایا جاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں اس امر کا اعلان کیا ہوا ہے۔ اگر یہ علماء کرام، علماء دین نہ ہوتے تو تم لوگ ڈنگروں جیسی زندگی بسر کرتے۔ علماء کرام کی قربانیاں آج سے نہیں، پیچھے چلے جائیں، یہ جو علماء دین ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب پاکستان بنانے کا کچھ ہمارے کابرین نے عزم کیا تھا، اس سے پہلے کی پاکستان کے لیے قربانیاں ہیں۔ یہ علماء کرام نے ہی قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ کو اور دیگر ان کے ساتھیوں کو تیار کیا تھا کہ ہمارا علیحدہ ملک ہونا چاہیے تاکہ مسلمانوں کے جسموں پر مکمل اللہ کی شریعت نافذ ہو۔ 1857 میں علماء دین میدان میں آئے، انگریز کے ساتھ جنگ ہوئی۔ ایک انگریز مورخ لکھتا ہے اپنی کتاب میں، اس انگریز کا نام، اس مورخ کا نام ہے ٹامس۔ ٹامس اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ میں دلی کے چاندنی چوک میں ایک خیمہ تھا، اس میں داخل ہوا،
تو مجھے ایک سمیل بدبو آئی جیسے کسی چیز کے جلنے کی بدبو آتی ہے۔ تو وہ کہتا ہے میں نے دیکھنا چاہا کہ یہ بدبو کہاں سے آ رہی ہے۔ وہ کہتا ہے میں باہر نکلا، ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ وہ کہتا ہے جب میں نے دیکھا تو ایک کھائی کھودی گئی ہے، کھڈا گڑھا کھودا گیا ہے، اس میں 40 علماء کرام کو ایسے لٹایا گیا ہے، ان کی ٹانگیں ان کے بازو باندھے ہوئے تھے، جسموں پر کپڑا نہیں تھا، کوئلوں پر لیٹے ہوئے تھے، آگ جل رہی تھی۔ تو وہ کہتا ہے وہ علماء کرام کی زبان پر یہ کلمہ تھا کہ پاکستان کو عمل میں آنا چاہیے، اور یہ انگریز اس کی فوج، وہ ٹامس مورخ لکھتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد کہتا ہے کہ 40 علماء کرام کو پھر اور 40 علماء کرام کو لایا گیا۔ جو علماء کرام پہلے سے آگ میں تھے ان کے سامنے ان کے کپڑوں کو اتارا گیا۔ انگریز کے سپاہی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تم یہ بات کہو، اس بات کا انکار کہو کہ تم جو 1857 کی جنگ ہوئی ہے اس میں نمائل نہیں تھے، اس میں تم داخل نہیں تھے۔ یہ مسلمان اس بات سے انکار کرتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم نوال تھے، ہم جنگ میں شامل تھے۔ انگریز نے ان بھی 40 علماء کرام کو آگ میں ڈال دیا اور یہ جل گئے۔ برادران اسلام، انگریز مورخ لکھتا ہے لاہور کی شاہی مسجد میں انگریز نے علماء کرام کے لیے پھانسی کا پھندا تیار کروایا۔ ہر روز 80 علماء دین کو پھانسی کے تختہ پر یعنی کہ تختہ ادار پر لٹکا دیا جاتا ہے۔ انگریز مورخ ٹامس لکھتا ہے دلی کے چاندنی چوک سے لے کر پشاور تک کوئی ایسا بڑا درخت نہیں تھا جس کے اوپر علماء دین کے سروں کو نہ لٹکایا گیا ہو۔ انگریز مورخ لکھتا ہے 14,000 علماء دین کو تختہ ادار پر لٹکا دیا گیا۔ کس لیے؟ یہ پاکستان بننا چاہیے۔ علماء دین نے ہمیشہ سے قربانیاں دی ہیں، چاہے وہ مسئلہ پاکستان کا ہو، چاہے وہ مسئلہ کشمیر کا ہو، چاہے وہ مسئلہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو۔ علماء دین کی قربانیاں آپ طریق کے اوراق کو اٹھائیے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ دلی کی جامع مسجد کے خطیب جمعہ پڑھا رہے ہیں، بڑے سکون سے جماعتیں ہو رہی ہیں، بخاری پڑھائی جا رہی ہے،
قرآن پاک کا ترجمہ شاگردوں کو پڑھا رہے ہیں، لوگوں کو درس قرآن دیتے ہیں، لیکن وہ اچانک جہاد شروع کرتے ہیں۔ اس جہاد کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ کائنات کے سردار نبی نے آج سے 1400 سال پہلے قبل کہا کہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ میں ایک کتاب میں پڑھا ہے، کچھ لوگ لاہور سے چلتے ہیں، اس وقت پاکستان نہیں بنا تھا، انگریز کی حکومت تھی، کچھ لوگ گھوڑوں پر سوار ہیں، چلتے چلتے امرتسر کے علاقے میں پہنچتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ کچھ مسلمان عورتیں یہ پہلے جو کنویں ہوتے تھے، کنووں سے پانی نکالا جاتا تھا، یہ عورتیں وہاں کپڑے دھو رہی ہیں، پانی بھر رہی ہیں مٹکوں میں۔ تو ان عورتوں نے اندازہ لگایا یہ جو گھوڑوں پر آئے ہیں یہ مسلمان ہیں۔ تو یہ عورتیں کہنے لگی بھائی آپ ایسے لگتے ہیں جیسے مسلمان ہیں۔ یہ کہتے ہیں ہاں بہن ہم مسلمان ہیں۔ یہ کہتی ہیں بھائیو آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ ہم یہاں سکھوں کی قید میں ہیں، ہمیں سکھوں نے اپنے گھر میں ڈالا ہوا ہے، ہمارے پیٹوں سے مسلمانوں کے بچے پیدا ہونے کے بجائے ہم سکھوں کے بچوں کو پیدا کر رہی ہیں۔ یہ کہتے ہیں ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے، ہم اس ارادے سے نہیں آئے تھے کہ ہم لڑائی کریں گے، لیکن ہم اپنے قید، اپنے خطیب، اپنے شیخ کے پاس دلی میں جمعہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، ہم اپنے قائد شاہ اسماعیل کو بتائیں گے۔ یہ جمعہ پڑھنے کے بعد شاہ صاحب کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، یہ ان عورتوں کا پیغام دیتے ہیں۔ یہ عورتوں نے کیا کہا تھا؟ یہ کہتی ہیں بھائیو سنو، جا کر شاہ اسماعیل کو بتا دینا قیامت کا دن ہوگا، شاہ صاحب کا گریبان ہوگا، ہمارے ہاتھ ہوں گے۔ ہم مسلمان عورتیں ہیں، ہم سکھوں ہندوؤں کے بچوں کو جنم دے رہی ہیں، ہم کو انہوں نے قید کر رکھا ہے، ہمارے خامدوں کو انہوں نے مار ڈالا ہے، ان کو شہید کر دیا ہے۔ برادران اسلام، اب تک ملک پاکستان عمل میں نہیں آیا تھا، اعلان نہیں ہوا تھا۔ 6 ماہ پہلے تاریخ بتلاتی ہے، 6 ماہ پہلے سے ہی مسلمانوں اور دوسرے جتنے بھی مذاہب تھے ان کے درمیان لڑائی شروع ہو چکی تھی۔ ان کے عورتوں کے خامدوں بیٹوں کو ان کے سامنے مار دیا جاتا اور عورتوں کی عزتوں کو پامال کیا جاتا۔ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ملک پاکستان ہمیں آسانی سے مل گیا ہے؟ یہ ملک پاکستان 20 لاکھ مسلمانوں کی قربانیوں کا ثمرہ ہے۔ 14,000 علماء کرام جو تاریخ نے نوٹ کیا ہے، وہ علماء کرام کی قربانیوں سے یہ ہمیں ملک پاکستان کی نعمت سے اللہ نے نوازا ہے۔ برادران اسلام، یہ جا کر شاہ اسماعیل کو ان مسلمان عورتوں کا پیغام سناتے ہیں۔ شاہ صاحب فوراً ہی جو مجمع بیٹھا ہوا تھا ان کو فرماتے ہیں کہ میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں، مجھے
ساتھیوں کی ضرورت ہے، مجھے دوستوں کی ضرورت ہے جو میرے ساتھ میرے بازو بنے، اور ہم نے ان عورتوں کو ہر حال میں آزاد کروانا ہے۔ شاہ صاحب جہاد کا اعلان کرتے ہیں اور شاہ صاحب جہاد شروع کرتے ہیں۔ جہاد کرتے کرتے شاہ صاحب پاکستان کے بالا کوٹ وہاں تک میں دیکھ کر آیا ہوں۔ مری سے آگے کالا باغ ہے، کالے باغ سے آگے شاہ کوٹ ہے۔ آج بھی وہاں شاہ صاحب دلی سے کوئی کاروبار کے لیے نہیں آئے تھے، شاہ صاحب کوئی امامت کے لیے نہیں آئے تھے، کوئی تقریر کرنے نہیں آئے تھے۔ شاہ صاحب جہاد کرتے کرتے انگریز کے ساتھ لڑتے لڑتے کہ پاکستان بننا چاہیے۔ آج شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ تعالی کی قبر مبارک جو ہے وہ آج بالا کوٹ کی پہاڑیوں پر ہے۔ برادران اسلام، علماء دین کی قربانیوں کی وجہ سے یہ ہمیں ملک پاکستان ملا ہے۔ علماء کرام کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ جو علماء کرام تنہا کا مطالبہ نہیں کرتے، ہمارے گورنمنٹ کے ٹیچر میدان میں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں ہماری تنخواہوں کو بڑھاؤ، اور اداروں والے بھی مطالبات کرتے ہیں حکومت سے کہ ہماری تنخواہوں کو بڑھایا جائے۔ یہ علماء دین یہ اپنی تنخواہوں کا بھی مطالبہ نہیں کرتے، ان کی ہمیں عزت کرنی چاہیے۔ یہ علماء کرام اللہ کے ساتھ بندے کو ملاتے ہیں، یہ اللہ کا پتہ بتاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پتہ بتلاتے ہیں۔ علماء دین کی قربانییں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اس پاکستان کے لیے شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ تعالی تک محدود نہیں۔ مجھے نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یاد آ رہے ہیں، جنہوں نے 80,000 لوگوں کو صحیح البخاری پڑھائی ہے۔ علماء دین کی قربانی۔ میں کچھ سال پہلے کی بات ہے، کچھ سالوں پہلے کی بات ہے کہ میں ہارون آباد میں جمعہ پڑھانے کے لیے جا رہا تھا۔ یہ جو سڑک ہے ملتان روڈ، گاڑی میں بیٹھا تھا ملتان ٹائم میں، تو ایک آدمی قبر پر جھکنے والا کہتا ہے کہ یہ اس برے صغیر میں دین اسلام کیسے آیا ہے۔ تو میں نے اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیثوں کا بیٹا تھا، میں نے اس کو کہا کہ یہ دین اسلام علماء دین کی قربانیوں کی وجہ سے آیا ہے، اللہ کے ولیوں کی قربانیوں کی وجہ سے آیا ہے، جن کے پاس دین اسلام قرآن حدیث کا علم کم تھا، وہ اللہ کے ولیوں کی کرامت ظاہر ہو جاتی تھی، اللہ ان کی کرامت کی وجہ سے لوگوں کو ہدایت عطا فرما دیتے تھے۔ الحمدللہ اہل حدیث اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، اور میں یہ راستے میں چلتے ہوئے یہ بھی بات بتلا دوں کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے سچے ولیوں کی کرامت کو مانتے ہیں، سچے ولیوں کو مانتے ہیں۔ برادران اسلام، وہ
سلطان محمود غزنوی ہو، غزنوی خاندان کے چشم و چراغ ہوں، یا پھر عطاء اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالی ہوں، یہ ان تمام علماء کرام کی قربانیوں کا یہ ملک پاکستان ثمرہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ آسانی سے مل گیا ہے، ہمارے نوجوان یہ سیکولرازم کی طرف چلنے والے، یہ تیسری نسل کہتی ہے کہ یہ ملک پاکستان نہ بنتا تو کیا تھا، ہم کٹھے رہتے، ہندوؤں کے ساتھ رہتے، سکھوں کے ساتھ رہتے، اور بعض افسوس سے کہنا پڑتا ہے بعض ہمارے نوجوان یہ داڑھی سکھوں جیسی ڈیزائن بنواتے ہیں اور ایسے اس کو، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ جس قوم کی بھی کوئی مشابہت کرے گا وہ اسی میں ہے، اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہماری جو عورتیں ہیں مسلمانوں کی، اور ان کے لباس دیکھیں، اور پھر مسجدوں کی حرمت کو پامال کیا جا رہا ہے۔ پاکستان اس لیے بنا تھا کہ ہم ایک قوم مثال کے طور پر کفر کے سامنے ہوں گی، کہ لوگ دیکھیں گے کہ یہ مسلمان ہیں، لوگ مسلمان ہوں گے ہماری طرف دیکھ کر، تو ہم نے مسجدوں کی حرمت کو پامال کرنا شروع کر دیا۔ اور رہی بات ہمارے اوپر جو ہمارے حکمران ہیں ان کی، وہ کہتے ہیں ان کا نالج اتنا ہے کہ وہ کہتے ہیں گرجے میں بھی عید پڑھ لیں تو ہو جاتی ہیں، وہاں بھی نماز پڑھ لیں ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں خواجہ آصف صاحب کہ میں نے بھی ایک عید کی نماز گرجے میں پڑھی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ اسلام کو کوئی فوقیت حاصل نہیں، جبکہ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارا اصل دین اسلام ہے، میں اس نعمت پر راضی ہوں، اور یہ دین آج سے 1400 سال پہلے مکمل ہو چکا ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے ملک پاکستان کلمے کی بنیاد پر اور کلمے کے نعرے پر ہم نے حاصل کیا تھا۔ جب لوگوں نے سنا کہ یہ پاکستان کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ، تو سارے کے سارے مسلمان کٹھے ہو گئے۔ جو لوگ روٹی کھا رہے تھے، کھانا کھا رہے تھے، ان کے نوالے منہ سے باہر آنے لگے، بجائے اس کے کہ وہ اندر نگلیں۔ وہ اس لیے تھا کہ ہم ایک علیحدہ ریاست میں جائیں گے۔ اگر وہی کام پھر ہونے تھے، پہلے غیر مسلم ہماری مساجد کو پامال کر، ان کی حرمت کو پامال کرتے تھے، اب مسلمان کرتے ہیں۔ ہم افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ملک پاکستان، اس میں ہم ہندوؤں کو آپ خود مندر بنا کے دینا چاہتے ہیں، اور مساجد کو گرایا جا رہا ہے۔ یہ اس لیے ملک پاکستان نہیں ملا تھا، اس لیے حاصل نہیں کیا گیا تھا، اس لیے قربانیاں نہیں دی گئی تھی۔ یہ قربانیاں اس لیے دی گئی تھی کہ ہم اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی شریعت کو نافذ کریں گے، دوسرے لوگ دیکھ کر بھی مسلمان ہوں گے۔ موبائل بند کرو، بات گل کرنا، میں درس دے رہا ہوں۔ برادران اسلام، ہزاروں عورتوں نے اپنی عزتوں کو بچانے کے لیے نہروں میں چھلانگیں لگا دی کہ ملک پاکستان بننا چاہیے۔ یہ
لاکھوں قربانیوں کا ثمرہ ہے، ہمیں چاہیے کہ اس کی قدر کریں۔ اللہ فرماتے ہیں جب تم میری نعمتوں کی قدر کرو گے وَإِذْ رَبُّكُمْ، اللہ کا اعلان ہے وَإِذْ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ، اللہ فرماتے ہیں میری نعمتوں کو حاصل کر کے تم شکریہ ادا کرو گے، اللہ فرماتے ہیں میری نعمتوں کو استعمال کر کے تم شکریہ ادا کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہیں اور دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم شکری کرو گے، اللہ فرماتے ہیں میرے پھر عذاب کی، ان عذابی لاشدید، میرے عذاب کی، اللہ فرماتے ہیں بے شک مار بھی بہت سخت ہے۔ اگر ہم صحیح مسلمان ہوتے تو اللہ کے فضل و کرم سے آج سے کئی سال پہلے کشمیر آزاد ہو جاتا۔ کہیں فرقہ واریت ہے، بس اپنی پڑی ہوئی ہے، بس ہر ایک کو اپنی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اقتدار میں آ جاؤں، مجھے پیسہ ملنا چاہیے، مجھے شہرت ملنی چاہیے، چاہے کسی طریقے سے بھی ملنی چاہیے، چاہے کسی مسلمان کو قتل کر کے ملے، وہ کہتا ہے بس مجھے کرسی ملنی چاہیے۔ آج تک افسوس سے کہہ رہا ہوں 73 سال ہم نے دیکھا ہے، 73 سال ہو گئے ملک پاکستان بنے کو، آج تک کوئی بھی ایسی قیادت نہیں آئی جو ملک پاکستان میں اللہ کی شریعت کا نفاذ کرے۔ نام لیتے ہیں ہم پاکستان کو مدینے کی ریاست بنائیں گے، لیکن یہ تمام جھوٹے نعرے لگاتے ہیں۔ آج میں مسجد میں مرکز امام الانبیاء اسلامک پنجابی میں، مرکز امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اسلامک پنجابی میں یہ میں بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی علماء کرام ہی ہیں جو انشاءاللہ اس ملک پاکستان میں دین کا نفاذ کریں گے۔ یہ جو لوگ باہر پڑھتے رہے ہیں ان کو کیا پتہ ہے غریب کا درد کیا ہے، جو اے سی ایئر کنڈیشنوں میں رہتے ہیں ان کو کیا پتہ ہے غریب کا درد کیا ہوتا ہے، غریب کی پریشانی کا ان لوگوں کو کیا پتہ ہے، جو جنگیرداروں کے پتر ہیں، جو جنگیرداروں کے بیٹے ہیں، ان کو کیا پتہ ہے۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔